جی ناظرین، خدا یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو خیریت سے رکھے، محفوظ رکھے، خوش رکھے۔ چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا دورانیہ جو ہے 4 منٹ سے زیادہ تھا تھوڑا، اور اس میں میں نے مرزا انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو کلپ کے اوپر بات کی تھی جس کا دورانیہ غالباً 13 سیکنڈ تھا، اور اس کو مسیحیوں نے کافی زیادہ شیئر کیا۔ تو اسی کے اوپر میں نے بات کی تھی اور میں نے بتایا کہ بطور مسیحی بائبل ہمیں کیا کہتی ہے اس بارے میں، کہ کیا ہمیں جو غیر اقوام ہیں یعنی کہ غیر مسیحی ہیں ان کی انڈورسمنٹ جو ہے اس کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر میں نے ایک تبصرہ پیش کیا تھا، استدلال میں نے بائبل سے پیش کیا تھا، اور کافی لوگوں نے اسے شیئر کیا، اور جن لوگوں نے اسے شیئر کیا ان کا میں بہت مشکور ہوں، اور میں سب کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، اور جنہوں نے پیشتر اس سے کہ ہم آگے چلیں، جنہوں نے ابھی تک میرے فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا وہ اسے فالو کریں، اور جنہوں نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں بات کروں گا اب جو مختلف قسم کے لوگوں کے کامنٹس آئے، رد عمل آیا۔ میں ہر قسم کے کامنٹس کو ویلکم کرتا ہوں، چاہے کوئی مجھے گالیاں نکال رہا ہو، چاہے اختلافی رائے پیش کر رہا ہو، چاہے کوئی گاڈ بلیس یو کا بھی کامنٹ کرے، ہر قسم کے کامنٹس کو ویلکم کرتا ہوں میں۔ ہم لوگوں نے کبھی کامنٹس لوگوں کے جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں کی، یا لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ کامنٹ نہ کریں، اور آگے بھی ہم کامنٹس کو ویلکم کرتے رہیں گے۔ آپ کا حق ہے، آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، البتہ گالیاں نکالنے کے لیے میں کسی کو انکریج نہیں کروں گا، برعکس اس کے میں منع کرتا ہوں۔ ہاں ایسا بھی تھا کہ اٹس آبویس کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ مسلمان حضرات ایسے ہیں جو مرزا انجینئر صاحب کو پسند نہیں کرتے، تو انہوں نے کافی گالیاں اس کو نکالی ہوئی تھیں اور بد دعائیں وغیرہ دی ہوئی تھیں، اور میں نے ان کو بھی کامنٹ سیکشن میں منع کیا کہ آپ جو ہے وہ نظریاتی طور پہ اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن یہ اچھا رویہ نہیں ہے۔ تو اینی ویز بات کرتے ہیں۔ جو ویڈیو بنائی گئی تھی اس ویڈیو کے اندر اس کا مقصد بھی بیان کیا گیا تھا، مطلب کہ وہ سیلف ایکسپلینیٹری تھی، اپنی وضاحت خود کرتی تھی وہ ویڈیو کہ اس کو بنائے جانے کا مقصد کیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی، یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے، اور رد عمل کے طور پہ انہوں نے عجیب و غریب کامنٹس کیے، ایسے کامنٹس جن کا ویڈیو کے کنٹینٹ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کی چند ایک وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اس طرح کے کامنٹس انہوں نے کیوں کیے، یا ان کا اس طرح کا رد عمل کیوں آیا سامنے۔ پہلی وجہ یہ کہ وہ بائسڈ ہو کر کسی بھی دوسرے مذہب کے شخص کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میں یہاں پر ان مسلمان حضرات کی، سب نے نہیں، کچھ مسلمان حضرات نے بڑے سلیقے سے بات کی اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ کچھ مسلمان حضرات نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ مسلمان حضرات نے کہا کہ آپ ٹھیک بات نہیں کر رہے، لیکن انہوں نے طریقے سے بات کی۔ لیکن کچھ جو ہیں وہ تو شاید اٹھتے بیٹھتے وہ گالیاں ہی کھاتے ہیں، ناشتے میں بھی اور رات کو بھی، تو اس سبب سے وہ جو کھاتے ہیں وہی پھر نکالتے بھی ہیں، اور انہوں نے صرف گالیاں ہی آ کے نکالی۔ تو اینی ویز کچھ لوگوں نے، کچھ مسلمان حضرات نے بہت اچھے طریقے سے ڈس ایگری کیا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی اس بات سے اختلاف کرتے ہیں، آپ کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک دو مسلمان حضرات نے کہا کہ دیکھیں جی یہ مسیحیوں کا مولوی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں چاہتا، یہ بھی کوئی ایسا پادری ہے جو نہیں چاہتا کہ اتفاق ہو کسی قسم کا، یا لوگ آپس میں جو ہے وہ مسلمان اور مسیحی مل جل کے بیٹھیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اگرچہ اب کچھ جو لوگ ہیں وہ عقل مند ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں عقل بند۔ اب یہ جو عقل بند لوگ تھے نا، انہوں نے اپنی عقل بندی، اپنے عقل کے بند ہونے کا ثبوت اپنے کامنٹس کے ذریعے دیا، کیونکہ انہوں نے ایسا رد عمل پیش کیا کامنٹس میں جس کا ویڈیو سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ مثال کے طور پر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ کی توہین کرتے ہیں؟ ایسی بات نہ کریں، یہ بات نہیں تو بہت دور تک چلی جائے گی۔ حالانکہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں، یہ ویڈیو مسلمان حضرات کے لیے تھی ہی نہیں، یہ مسیحیوں کے لیے تھی۔ اگر نہیں سمجھ آئی دوبارہ اس کو جا کر دیکھیں، کسی مسلمان شخص کو، دوست کو اس میں ایڈریس نہیں کیا گیا، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ، چونکہ آپ بائسڈ ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو ایک مسیحی نے بنائی ہے تو اس لیے یہ غلط ہی بات کر رہا ہوگا، تو چونکہ بائسڈ ہو کر آپ دیکھتے ہیں اس لیے آپ بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو بائسڈ ہو کے نہ دیکھا کریں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں اگر آپ کو بات
لگ رہا ہے کہ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اگر آپ کے پاس استدلال ہے، کوئی دلیل ہے تو کریں ضرور، لیکن بائسڈ ہو کے جب دیکھیں گے تو بیوقوفوں والے کامنٹس ہی آپ پوسٹ کریں گے جیسا کہ آپ نے پہلے کیے ہیں۔ اچھا، اب اس ویڈیو میں مسیحیوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ مرزا انجینئر صاحب کی جو ویڈیوز، اس طرح کی جو ویڈیو آپ نے شیئر کیا ہے، یہ ایک ٹرینڈ ہے مسیحیوں کے ہاں، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ایسی ویڈیو شیئر کریں، اس لیے کیونکہ بائبل کے اندر بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ رسول ایک جگہ پر گئے، وہاں پر ایک شخص جس میں جو ہے وہ ایک روح تھی، کوئی غیب کی روح تھی اس کے اندر، اور لیکن چونکہ وہ مسیح کا ماننے والا نہیں تھا تو اس سبب سے جو ہے رسولوں نے اس کو ڈسکریج کیا۔ تو ہمیں بھی اس طرح سے اگر کوئی مسیح کی تعریف کرتا ہے تو صرف اس سبب سے اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ جب عام مسیحی، سادہ لوگ مسیحی، جو ایمان میں بچوں کی طرح ہیں، بچوں کی مانیتا ایمان میں، جب وہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے شاید اس کی ہر بات ہی سننے کے قابل ہے، ماننے کے قابل ہے۔ وہ پھر جا کے جب باقی باتیں سنتے ہیں تو وہ مسیحیت کے خلاف انہوں نے کی ہوتی ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے کہا جی وہ تو کوئی بھی مسیحی، کوئی بھی، کچھ جو مسلمان حضرات تھے انہوں نے کہا جی کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی توہین کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی ویڈیو میں، یہ تو میرا استدلال ہی نہیں تھا۔ اچھا، میں نے جو ویڈیو میں بات کی تھی وہ یہ تھی کہ مرزا صاحب نے اپنی دیگر ویڈیوز میں جو ہے مسیحیوں کے خلاف باتیں کی ہیں، اور اس کا ثبوت میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر، ان کی ایک 8 منٹ کی ویڈیو ہے، 8 منٹ 3 سیکنڈ کی، جس میں سے میں نے شارٹ کلپ جو لیا ہے یہ میں اس میں لگانے لگا، اور اس میں سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی صفائی پیش کر دی ہے۔ پھر آیت نمبر 73 میں آگے جا کے اللہ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ہوا ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے ایک ہے، وہ بھی کافر ہیں، یعنی پروٹیسٹنٹ بھی کافر اور کیتھولک بھی کافر۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ مسیحی جو ہیں وہ کافر ہیں۔ اچھا، یہ 8 منٹ اور 3 سیکنڈ کی ویڈیو ہے جس میں انہوں نے مسیحیوں کے کافر اور مشرک ہونے پر ہی بات کی ہے۔ اس کے اوپر الگ سے جو ہے اس کو رسپونڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن برعکس اس کے بجائے اس کے کہ مرزا صاحب اپنے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بات کریں اور میں اپنے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بات کروں، میں مرزا صاحب کو جو ہے وہ دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ اس موضوع پر میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں، ہمارے پاس آ جائیں یا ہمیں بتا دیں کہاں پر آنا ہے، وہاں پر آ جائیں گے، اور اس موضوع پر ڈیبیٹ کر لیں کہ کیا مسیحی جو ہیں وہ کافر یا مشرک ہیں، کافر اور مشرک ہیں یا نہیں۔ تو اس موضوع پر میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں، خصوصی طور پہ قرآن شریف کے مطابق کیا مسیحی جو ہیں وہ کافر اور مشرک ہیں یا نہیں، کیونکہ اس ویڈیو کلپ میں بھی انہوں نے قرآن شریف کی جو سورہ مائدہ ہے اس کی جس آیت کو استدلال کے طور پر پیش کیا، یہ ان کی اپنی من مانی جو ہے اس کی تفسیر ہے۔ تو اگر یہ گفتگو کریں گے آمنے سامنے بیٹھ کے تو تب ہم دیکھیں گے اس کو کہ اصل میں مسیحی جو ہیں اس آیت کے پیش نظر بھی جو ہے وہ کافر ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ چلیں، یہ تو تھی ایک بات۔ اب جو رد عمل کی میں بات کر رہا تھا، اور بائی دا وے یہ ان کے لیے میں نے کلپ لگایا جو لوگ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی، مسیحیوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی، تو یہ آپ کے سامنے ثبوت ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر رد عمل کی جو ہم بات کر رہے تھے، تو مسیحیوں کا جو میجورٹی جو کرسچنس کی ہے ان کا رد عمل یہی تھا کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، ہم آپ سے سہمت ہیں، ہم ایگری کرتے ہیں، اور گاڈ بلیس یو، یہ موسٹ کامن کامنٹ ہے، جب مسیحی کسی سے ایگری کرتے ہیں اس کو گاڈ بلیس یو کہہ دیتے ہیں۔ بعض اوقات جب ایگری نہ بھی کرتے ہو تو کچھ مسیحی تب بھی گاڈ بلیس یو کہہ دیتے ہیں۔ تو اینی ویز ایک مسیحی تھے جنہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، آپ جو ایک طنزیہ انداز میں انہوں نے کہا کہ جو آپ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، آپ اس طرح سے نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ مسیحی مسلم رواداری کے لیے اور انسانیت کے ناطے جو انسانی بھائی چارہ ہے اس کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں، بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں، ان میں سے ہم بھی ہیں۔ ہم نے مناظروں کے ذریعے، ایسی علمی نشستوں کے ذریعے مسلمانوں اور مسیحیوں کو ساتھ بٹھایا، آمنے سامنے بیٹھ کر ہم نے باتیں چیتیں بھی کیں، اور ہم نے یہ جانا کہ ہم اپنے ایمان میں رہتے ہوئے بغیر اپنے ایمان پر سمجھوتا کیے دوستی بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو ہم نے اس پر بہت کام کیا، اور آپ میری اگر دیگر ویڈیوز دیکھیں جو مسلمان علماء کرام کے ساتھ ہیں
اور عام مسلمان دوستوں کے ساتھ ہیں، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ان کو بائبل کے تحائف بھی دیتے ہیں۔ بعض اوقات جب ہمیں قرآن شریف جو ہے وہ ان کے مصحف درکار ہوں تو وہ بھی ہمیں بطور گفٹ تحفہ جو ہے وہ دیتے ہیں ہم مسیحیوں کو۔ تو ہم نے اس کے اوپر کام کیا اور ہم کرتے رہیں گے، لیکن چونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں اس بات کو، اس سبب سے اپنی مرضی کے باتیں کر چھوڑتے ہیں۔ تو یہ خیر مسیحیوں کی چند ایک مسیحی تھے جنہوں نے یہ بات کی، تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اچھے رزلٹس بھی مل رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو مسلمان حضرات ہیں انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ جی مسیح آپ ڈر گئے ہیں، اگر آپ کا ایمان اتنا ہی کمزور ہے تو آپ لوگوں کو انکریج کریں، اپنے لوگوں کو، کہ جی آپ دوسرے مذہب کی کتابوں کو پڑھیں، آپ دوسرے علماء کرام کو سنیں دوسرے مذہب کے، اگر آپ کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں جی ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ مسیحیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اور خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے، اور بائبل مقدس جو ہے وہ دنیا کی واحد مذہبی کتاب ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ کرٹیسزم ہوا ہے آج تک، سب سے زیادہ تنقید ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ مسیحیوں نے تنقید کے سبب سے جو ہے وہ سڑکیں بند کی ہوں، ٹائر جلائے ہوں، گاڑیوں کے شیشے توڑے ہوں، اس طرح کی حرکتیں مسیحی نہیں کرتے ہیں۔ ہم مسیحیوں نے ہمیشہ کرٹیسزم کو ویلکم کیا ہے، ہم کرٹیسزم کا جواب دیتے ہیں، اور اس لیے کیونکہ ہمیں بائبل مقدس میں پہلے پطرس کے خط 3 باب کی 15ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر تم سے تمہاری امید کی وجہ، امید سے مراد یہاں پر ایمان ہے، کوئی ایمان کی وجہ پوچھتا ہے تو اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار رہو، اور وہاں پہ جواب دینے کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے اپولوگیا، انگریزی میں جس کو کہتے ہیں ٹو گیو اے لاجیکل ڈیفینس، کہ منطق کے ساتھ جواب دینے کے لیے تیار رہو۔ تو ہم ہمیشہ انکریج کرتے ہیں، ہم کوئی خوف زدہ نہیں ہے۔ تو کیوں میں نے منع کیا تھا اس کا استدلال میں آگے جا کر پیش کروں گا، البتہ یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو لوگ یہ زیوم کر رہے ہیں یا قیاس کر رہے ہیں کہ یہ سبب تھا کہ ہم ڈرتے ہیں، تو ان کی یہ قیاس رائی جو ہے وہ سراسر غلط ہے۔ اچھا، ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر ہم لوگ گالیاں گولیاں نکال کے اس نے، اور میرا خیال ہے کہ شاید وہ کوئی مذہبی شخص ہی تھا، مسلمان صاحب ہی تھے کوئی، تو گالیاں گولیاں نکال کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی بدتمیزیاں کر کے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی آپ عجیب ہی ہیں، اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ عیسیٰ کے خلاف بات کرے، ان کی توہین کرے تو تب بھی آپ کو تکلیف ہے، کوئی ان کی تعریف کرے تو تب بھی آپ کو تکلیف ہے۔ اس کامنٹ سے پتہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ جس شخص نے یہ کامنٹ کیا ہے نا اس نے ویڈیو دھیان سے دیکھی نہیں، یا جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اس نے بائسڈ ہو کر دیکھی ہے، اس لیے کیونکہ جب میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی اور اس میں نے جب بات کی تھی تو میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ مرزا صاحب نے جو ویڈیو بنائی ہے اس میں یسوع مسیح کی اور مقدسہ مریم کی تعریف کی ہے، اچھی بات ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، میرے یہ ورڈز تھے وہاں پر کہ اچھی بات ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا بالکل بھی کہ مرزا صاحب نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں جو انہوں نے یسوع مسیح کی اور مقدسہ مریم کی تعریف کی وہ انہوں نے غلط کیا، ان کو سراسر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ بائسڈ، کچھ لوگ جو ہیں، سب نہیں، کچھ لوگ ان میں بائسڈ ہو کر ویڈیو دیکھتے ہیں، اور جب یہ دیکھتے ہیں تو پھر ان کے منہ کے اندر جو جانور بندھا ہوتا ہے نا وہ کھل جاتا ہے، اور پھر وہ جانور جو ہوتا ہے تو پھر منہ سے وہ جانوروں والی باتیں نکالتے ہیں۔ تو اینی ویز آپ اس ویڈیو کو دوبارہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں نے یہی کہا کہ اچھی بات ہے، لیکن میرا میسج مسیحیوں کے لیے تھا کہ آپ کو اس بات کو تو آگے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جو نفرت پھیلانے والی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ نفرت پھیلا رہے ہیں، اس کے بارے میں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ نفرت پھیلانا نہیں ہے۔ پھر سے وہی کہوں گا کہ ہم اس پر مسلسل کام کر رہے ہیں کہ مسیحی اور مسلمان مذہبی نظریاتی اختلافات ہونے کے باوجود بھی آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھنے کی، سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن وہ پیغام میرا صرف مسیحیوں کے لیے تھا، وہ مسلمان حضرات کے لیے نہیں تھا۔ اچھا، اب یہ جو پیغام میں نے دیا یہ کیوں دیا، اس کا استدلال بائبل سے پیش کیا تھا۔ اب جو نیا اس کے اوپر اعتراض تھا، جو دیکھا دیکھی کافی زیادہ مسلمان حضرات نے اعتراض پیش کیا کہ اس کا مطلب آپ کا تو ایمان ہی کمزور ہے، اس کا مطلب مسیحیت تو ایک کمزور مذہب ہے، اس لیے کیونکہ آپ منع کر رہے ہیں لوگوں کو۔
میں منع کیوں کر رہا ہوں؟ پہلے نمبر پر تو میں مسیحیوں کو منع کر رہا تھا، اور کیوں کر رہا تھا، اگرچہ اس دن بھی ایک استدلال پیش کیا تھا لیکن ایک آج بھی کروں گا۔ دو حوالہ جات ہیں بائبل مقدس میں سے۔ پہلا متی کی انجیل 18 باب اس کی 6 آیت، لکھا ہے لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر یسوع مسیح ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ وہاں پر شاگردوں نے پوچھا، چھوٹے اور بڑے کی بات ہوئی کہ سب سے بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے، اور یسوع مسیح یہی بات کر رہے تھے کہ جو چھوٹا ہے، جو چھوٹے بچوں کی طرح ہوگا، وہی جو ہے وہ میری نظر میں مقبول ہوگا۔ اس کا اگر آپ کانٹیکٹ سارا پڑھیں تو اس کی تفصیلات میں جائے بغیر میں خصوصی طور پہ اس آیت کے اوپر بات کروں گا کہ یہاں پر جو نئے کرسچنز ہوتے ہیں یا جو سادہ لو مسیحی ہوتے ہیں، اگر کسی میچور کرسچن کے سبب سے یا کسی بھی اور کرسچن کے سبب سے وہ سادہ لو مسیحی جو ہیں ان کے ایمان کو ٹھوکر لگتی ہے، تو یہ ایک خطرناک بات ہے۔ کیوں خطرناک بات ہے؟ اس لیے کیونکہ خدا یسوع مسیح یہاں پر اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ کون؟ جو ٹھوکر کھلانے والا ہے، جس کے سبب سے ٹھوکر لگی۔ تو جب کوئی مسیحی مرزا انجینئر صاحب کی ایسی ویڈیو شیئر کرتا ہے جس میں مرزا انجینئر صاحب یسوع مسیح کی تعریف کر رہے ہیں، اور ایک سادہ لو مسیح جو ہے، عام مسیح جو ہے، مسیحی، وہ اس ویڈیو کو دیکھتا ہے اور بعد میں جا کے مرزا صاحب کی وہ ویڈیوز بھی دیکھتا ہے جہاں پہ وہ مسیحیت کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو اس سے وہ گمراہ ہوگا۔ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو ٹھوکر لگی ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ برگشتہ ہو سکتا ہے ایمان سے، اور اگر وہ برگشتہ ہوگا ایمان سے تو اس کا الزام کس کے سر پر ہوگا؟ جس نے وہ ویڈیو اس کے ساتھ شیئر کی۔ تو اس سبب سے، اور چونکہ اس نے ویڈیو شیئر کی تو اس لیے وہ یسوع مسیح کے قول مبارک کے مطابق وہ عدالت کا مستحق ہے، حقدار ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے لکھا ہے کہ یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ اس کا مطلب لٹرل نہیں ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ کوئی آ کر کے دیکھا جی ہم تو اس لیے کہتے تھے کہ مسیحیت جو ہے وہ امن کا دین نہیں ہے۔ یہ فیگوریٹیولی بات ہوئی ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کسی مسیحی کو، کسی عام مسیحی کو، یعنی کہ جو بچوں کی مانند ہے، سادہ ایمان والا مسیحی، اس کو ٹھوکر کھلانے کے اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے گلے میں جو ہے وہ چکی کا پارٹ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے اور اس کو ڈبو دیا جائے سمندر میں۔ یہاں پر انٹینسٹی کی بات ہوئی ہے کہ کسی کو ٹھوکر، کسی سادہ مسیحی کو ٹھوکر کھلانا جو ہے وہ کتنا شدید قسم کا جرم ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی چکی کا پارٹ جو ہے وہ گلے میں ڈال کے اس کو پھینک دو۔ اگر یہ لٹرل ہوتا تو آپ کو یہ مسیحی پوری دنیا میں کرتے ہوئے نظر آتے۔ اچھا، یہ بائی دا وے صرف ایک ہی آیت نہیں ہے، ایک تو میں نے رسولوں کے مال سے پچھلے ویڈیو میں حوالہ دیا تھا، جو دوسرا حوالہ یہ ہے۔ اب تیسرا جو حوالہ ہے وہ ہے رومیو 14 باب اس کی 13 آیت۔ اگرچہ یہاں پر کھانے پینے کے حوالے سے، کانٹیکسٹ میں کھانے پینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ عیدوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، دنوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اسی گفتگو کے دوران پولس رسول فرماتے ہیں، پس آئندہ کو، رومیو 14 باب 13 آیت، پس آئندہ کو ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، بلکہ تم یہی ٹھان لو کہ کوئی اپنے بھائی کے سامنے وہ چیز نہ رکھے جو اس کے ٹھوکر کھانے یا گرنے کا باعث ہو۔ کہ کوئی بھی مسیحی، اگرچہ یہاں پر کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے لیکن یہاں پر سب باتوں پر اطلاق ہوتا ہے، کوئی بھی مسیحی جو ہے اپنے بھائی کے سامنے ایسی چیز نہ رکھے جو اس کے ٹھوکر کھانے یا گرنے کا باعث ہو، یعنی کہ ایمان سے برگشتہ ہونے کا جو سبب بن سکتی ہے کوئی چیز۔ تو یہاں پر بھی ہمیں منع کیا گیا، تو یہ سبب تھا۔ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کسی قسم کا کہ جی مسیحیت پر سوال کر دیا کسی نے تو ہم کیا کریں گے، پھر ہم جواب کیسے دیں گے؟ ہم جواب دیتے ہیں، خدا کا شکر ہے، مسیحی صدیوں سے جواب دیتے آ رہے ہیں، اور ہماری کتاب جو ہے بائبل مقدس واحد کتاب ہے جو کہتی ہے کہ آپ منطق کے ساتھ جواب دو، جو میں نے حوالہ پہلے بھی کوٹ کیا تھا، پہلا پطرس 3 باب 15 آیت، ٹو گیو اے لاجیکل ڈیفینس، کہ منطق کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیں آپ۔ ہم کبھی نہیں گھبرائے سوالات سے، اور خدا کے فضل سے ہم کبھی گھبرائیں گے بھی نہیں۔
اس لیے بجائے اس کے کہ آپ خود سے قیاس رائیاں کریں، اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو پوچھ لیا کریں، اور آپ کے منہ کے اندر جو جانور بندھا ہوا ہے نا اس کو بندھا ہی رہنے دیں، کیونکہ جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو اسے جب آپ کھول کر پھر بولتے ہیں یعنی کہ کامنٹس کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ذہانت کتنی کو ہے اور کتنے کو عقل مند ہیں آپ. تو اس سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جب گالیاں دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کے بےہودہ قسم کے کامنٹس کرتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ آپ کی ذہانت جو ہے وہ کھل کر سامنے لازمی آ جاتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ یہ پھر سے پچھلی ویڈیو جو تھی اس کی آڈینس جو ہے یا وہ اس کا جو مقصد تھا اس ویڈیو کو بنانے کا وہ مسیحیوں کو آگاہی دینا تھا، اور وہ کسی اور شخص کے لیے نہیں تھی، کسی اور قوم کے لیے نہیں تھی. لیکن چونکہ کچھ مسلمان حضرات، سب نہیں پھر سے کہوں گا، کچھ مسلمان حضرات جو ہے وہ خام خواہ وہ کہتے ہیں نا پرائی شادی میں عبداللہ دیوانے والا صاحب تھا ان کا، تو انہوں نے آ کر کامنٹس کیے بےہودہ قسم کے. تو اس سے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک پراپر رسپانس ویڈیو جو ہے وہ بناؤں، خصوصی طور پہ اس غرض سے جو انہوں نے اپنی طرف سے یہ سوچ لیا تھا کہ جی دیکھیں یہ تو ڈر گئے ہیں کہ ان کا جو ایمان ہے وہ کمزور ہے، اگر ایمان مضبوط ہوتا تو ڈرتے نہ. ڈرتے ڈرتے ہم کسی سے نہیں ہیں. مسیحیوں کو آگاہی دی گئی تھی، اور آگاہی کیوں دی گئی تھی؟ کیونکہ بائبل میں اس کا استدلال پیش کیا گیا. تو خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں ان کو ڈبل برکت دے، جو مجھے گالیاں نکالتے ہیں ان کو بھی خدا ڈبل برکت دے اور خوش رکھے. انہوں نے گالیاں نکالنی کیونکہ انہوں نے سیکھا یہ تھا. میں ان کے لیے برکت کی دعا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے سیکھا یہ ہے. خدا نے یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو تم سے دعوت رکھتے ہیں ان کے لیے دعا کرو، جو تم پر لعنت کرتے ہیں ان کے لیے برکت چاہو. تو خدا آپ سب کو برکت دے، چاہے کوئی مجھ سے اتفاق کرتا ہے یا نہیں کرتا. خدا سب کو برکت دے، خوش رکھے، محفوظ رکھے. اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جے مسیح کی.